أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. صدق الله العظيم. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد. محترم صابر بھائی صاحب، امیر مقامی جماعت اسلامی نامپلی ڈویژن اور سامعین اکرام، مسلمانوں میں یہ عام طور پر یہ رجحان ہو گیا ہے کہ جہاں دین کی بات ہو تو دور دور رہیں اور جہاں دنیا کی بات ہو تو قریب قریب آ جائے. یہ عام طور پہ یہ رجحان ہے. دین کی بات بہت دور سے سنتے، دنیا کی بات قریب تیزی سے دوڑ دوڑ کے آتے. یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین دین کے معاملے میں اتنی تیزگامی بتاتے تھے جس کی وجہ سے آج آپ اور ہم مسلمان ہیں. تو میں گزارش کروں گا جو دور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں، قریب آ جائیں، تاکہ اللہ ہمارے اجتماع کو دیکھ کے خوش ہو جائے. حضرات گرامی، آج کا عنوان ہے رسول انقلاب اور طریق انقلاب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انقلاب ہے اتنا جامع اور ہماگیر انقلاب ہے.
ایسا انقلاب نہ انسانوں نے کبھی آپ سے پہلے دیکھا اور نہ قیامت تک ایسا کوئی انقلاب آ سکتا ہے۔ اتنا ہمگیر، اتنا ٹوٹل۔ آج دنیا میں آپ کو جہاں کہیں بھی ہلکی سی روشنی دکھائی دے رہی ہے، دنیا میں انسانی سماج میں جہاں بھی راحت کی سانسیں لی جا رہی ہوں، وہ تمام کی تمام اسی انقلاب کا نتیجہ ہے، اسی انقلاب کی رہی منت۔ آج مغرب اپنے افکار کے ذریعے سے دنیا پہ چھا رہا ہے، لیکن اس کے افکار کا اگر آپ بغور مطالعہ کریں تو اس کے افکار میں بہت سی باتیں اسی جامع انقلاب سے لی گئی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم اس بارے میں بہت زیادہ جانتے نہیں ہیں، اس لیے ہمارے اندر وہ اعتماد نہیں ہے جو اعتماد ہونا چاہیے۔ اتنا ہمگیر انقلاب کہ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کے اجالوں میں لے کے آیا، ایسا عظیم ترین انقلاب۔ اتنا ہمگیر انقلاب ہے کہ اگر اس پہ گفتگو کی جائے تو کئی زاویوں سے اس پہ گفتگو ہو سکتی اور کئی کتابیں لکھی جا سکتی۔ میں آج کے چھوٹے سے وقت میں صرف ایک زاویے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس امید کے ساتھ کہ یہ باتیں آپ کے ذہنوں میں ایسے دیے جلائیں کہ آپ سیرت النبی کی طرف مائل ہو کے سیرت پڑھنے لگیں۔ یہ کوئی ہماری باتیں ایسی نہیں ہے کہ آپ سن لیں اور مطمئن ہو جائیں، اس نہیں، صرف ہمارے مقصد یہ ہے کہ آپ کے دلوں میں رسول اللہ سے محبت اور اس انقلاب کے بارے میں کچھ جانکاری کی کچھ جھلکیاں آ جائیں، تاکہ آپ مکمل جانکاری حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف رجوع۔ تو میں صرف ایک ہی زاویے سے آپ کے سامنے اس انقلاب کی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلاب کی بات رکھوں گا۔ اس کو میں نے 3 ابواب میں بانٹا ہے۔ پہلا باب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے لیے انسان کی شرافت اور انسان کی بلندی، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 انقلابی نظریے پیش کیے کہ انسان کیا ہے، انسان زمین پہ کیوں آیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ دنیا جانتی نہیں تھی، آدمی اپنے بارے میں خود جانتا نہیں تھا کہ وہ کیا ہے، کیوں آیا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے۔ اور وہی بات آج آپ میں اور ہم میں موجود ہے کہ بس ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا میں آئیں، کچھ کھائیں گے پیئیں گے اور چلے جائیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے بارے میں 4 انتہائی انقلابی نظریات پیش کیے ہیں، ایسے انقلابی نظریات کہ دنیا کے سامنے ایک ایسے انسان کو کھڑا کر دیا کہ وہ ہر طرح کے شکنجوں سے آزاد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو نظریہ پیش کیا، انسان کی شرافت کا، انسان کے اکرام کا نظریہ۔ یہ انسان کوئی معمولی چیز نہیں، یہ انسان کوئی چھوٹا موٹا چیز نہیں، یہ انسان بہت ہی بلند و بالا ہے، اللہ کی شاہکار مخلوق ہے۔ یہ نظریہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلابی نظریہ انسان کے بارے میں لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ یہ ایسا نظریہ تھا کہ انسان کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ہم نے انسان کو شرافت و کرامت عطا کی، اکرام عطا کیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، ہم نے آدم کے اولاد کو اکرام عطا کیا ہے، وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، اللہ کی شاہکار مخلوق ہے، ہم نے اسے دنیا میں کرامت عطا کی۔
اور اس کے بعد فرمایا کہ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یہ دنیا میں ہم نے اسے چھوڑا، اسے ایسی نہیں چھوڑا، اس کو خشکی میں اور تری میں سواریاں مہیا کی. کیسا ہم نے اہتمام کیا اس کے لیے کہ تاکہ زمین میں اکیلا نہ رہے، یہ موومنٹ کرتا رہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا رہے. اس کے لیے ہم نے اس کے لیے سواریوں کا انتظام کیا، زمین پہ سواریوں کا انتظام کیا اور پانی کی سواریوں کا انتظام کیا. اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت صرف 2 ہی طرح کا موڈ آف ٹرانسپورٹ تھا، زمینی اور بری. لیکن جب انسان ترقی کیا تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ آسمانوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو سفر عطا کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. کتنا اکرام اللہ تعالیٰ نے اس کو بخشا کہ زمین، پانی، فضاؤں، تمام کے ٹرانسپورٹ کی سہولتیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مہیا کر دی زمین پر. اور فرمایا وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے اس کو اپنی بہترین چیزوں کا رزق عطا فرمایا. کیا کیا چیزیں کھاتا ہے اسی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے اس دنیا میں پیدا کیا ہے. نباتات، جمادات، ہر چیز سے آپ دیکھ لیں کہ انسان بہت ساری چیزیں کھاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے، یہ اسی انسان کی شرافت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تمام انتظام کیا زمین پر. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم اپنی بہت ساری مخلوق پر اس کو فضیلت عطا کی. اے انسان، تو سورج کے سامنے جھکتا ہے؟ نہیں، اس سے تجھے فضیلت حاصل ہے. اے انسان، تو پتھر کے سامنے جھکتا ہے؟ نہیں، اس پتھر پہ تجھے فضیلت حاصل ہے. اے انسان، تو غیر اللہ کے سامنے جھکتا ہے؟ نہیں، اس کے آگے، اس کے اوپر تجھے فضیلت حاصل ہے. ہم نے بہت ساری مخلوقات پہ اس انسان کو فضیلت عطا کی. یہ اکرام، انقلابی نظریہ انسان کے بارے میں اللہ کے نبی نے ساری دنیا کے سامنے پیش کیا. انسان تمام شکنجے چھوڑ کر، تمام شرک کے پگڈنڈیوں کو چھوڑ کر اسلام کی شاہراہ پہ آ گیا کہ مجھے یہ اکرام چاہیے. اللہ نے مجھے یہ اکرام عطا کیا ہے، اللہ نے زمین پہ مجھے یہ شرافت عطا کی ہے اور میں اس شرافت کے اوپر زندگی گزاروں گا، اس سے گھٹ کر زندگی نہیں گزاروں گا. یہ وہ نظریہ تھا، انقلابی نظریہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انسان کا کیا عالم تھا؟ انسان کیڑے مکوڑوں کے سامنے جھکتا تھا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے اہل ہنود کیسی کیسی چیزوں کے سامنے جھکتے ہیں، اپنے وقار کو متاثر کرتے ہیں، اپنی شرافت کو ملیامٹ کرتے ہیں. لیکن جب اللہ کے نبی نے یہ پیغام انسانوں کے سامنے پیش کیا تو انسانوں کی ایک جماعت کھڑی ہو گئی انتہائی اکرام کے ساتھ. ہم اللہ تعالیٰ کے افضل ترین مخلوق ہیں، ہم ایسے کام نہیں کر سکتے جو دوسرے لوگ کر سکتے ہیں. ہم اللہ کی صفات میں کسی کو نہیں ٹھہرائیں گے. ہم ان زمین پر اللہ کی بہترین مخلوق ہیں. آپ دوسرے مقامات پہ قرآن مجید میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا کہ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، ہم نے تمہارے لیے، انسانوں کے لیے دنیا کی، زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو مسخر کر دیا ہے. کتنا اکرام کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا. سورج کو مسخر کر دیا، چاند کو مسخر کر دیا، ہواؤں کو مسخر کر دیا، بارش کو مسخر کر دیا. من جمیعا من، دنیا، آسمان اور زمین کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے مسخر کر دیا. کتنی شرافت ہے، کتنا اکرام اللہ تعالیٰ نے، کیسا نظریہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے بارے میں دیا. ارے تو کتنا اونچا ہے، کتنا بلند ہے. تیرا مقام یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے تیرے مسخر کر دیا. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ نعمہ ظاہرۃ وباطنہ، کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو، ہر چیز تمہارے مسخر کر دی ہے، تمہارے تابع کر دی ہے. اور دوسری نعمت کیا ہے؟ وَأَسْبَغَ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، ظاہر اور باطن تمام نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا کر دیا ہے.
ظاہری نعمتیں، باطنی نعمتیں، جسم کے اندر کی نعمت جو انسان کو دکھائی نہیں دیتی، کچھ کر نہیں رہا ہے دل دھڑک رہا ہے، کچھ کر نہیں رہا ہے گردے کام کر رہے ہیں، کچھ کر نہیں رہا ہے پورا جسم کام کر رہا ہے، کیسی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی؟ باطنی نعمتیں جس طرف انسان دیکھ نہیں سکتا ویسی نعمتیں، ظاہری نعمتیں جس کی طرف دیکھ کے اس کا دل لپکتا ہے، وہ نعمتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مسخر کر دیا ہے، اس کو عطا کر دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے سامنے پہلا انسانی اکرام کا، انسانی شرافت کا نظریہ پیش کیا کہ لوگو تم کوئی معمولی نہیں ہو، تم اللہ تعالیٰ کی شاہکار مخلوق ہو۔ یہ تمام چیزیں جنہیں تم پوچھتے ہو یہ تم سے چھوٹے ہیں، تمہاری خدمت کے لیے لگائے گئے ہیں، یہ خدمت گزاروں کو تم پوچھتے ہو، یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ یہ پہلا نظریہ تھا انقلابی جو انسانوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ دوسرا نظریہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی سماج کے لیے ایک انقلابی نظریہ پیش کیا، وہ نظریہ یہ تھا وحدت آدم کا نظریہ۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا ہے اور تمہیں قبائلوں میں اور شہروں میں بانٹ دیا ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ کوئی اعلیٰ ہے کوئی کمتر ہے، نہیں، بلکہ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کے سامنے تعارف پیش کرو کہ میں حیدرآباد کا ہوں، میں دلی کا ہوں، میں بامبے کا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بامبے والوں کو حیدرآبادی پہ کوئی فوقیت حاصل ہے، حیدرآبادی کو گنٹور والے پہ کوئی فوقیت حاصل ہے، کسی اور کو کسی اور پہ فوقیت حاصل ہے، نہیں۔ لتعارفوا، ہم نے تمہیں بانٹا اس لیے ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، صرف تعارف کے لیے ہم نے تمہیں بانٹا ہے۔ پورے گلوب کا آپ نظارہ کریں، افریقہ کو اللہ تعالیٰ نے کالوں سے بھر دیا، وہ کالے ہیں، کمتر نہیں ہیں۔ ایشیا کی بہت بڑی آبادی کو اللہ تعالیٰ نے چپٹوں سے بھر دیا، وہ کہ کمتر نہیں ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ مغرب، یورپ سے لے کے امریکہ تک اللہ تعالیٰ نے گوروں سے بھر دیا، وہ کوئی اعلیٰ اور عرفہ لوگ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تمام کے تمام افریقہ کے کالے ہوں یا ایشیا کے چپٹے ہوں یا یورپ کے گورے ہوں، یہ تمام کے باپ ایک ہیں۔ ایک باپ سے، ایک باپ اور ایک ماں سے ہم نے دنیا کو پھیلا دیا ہے۔ سورہ نساء کی پہلی آیت کہتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ جاپان سے لے کے امریکہ تک جو لوگ پھیلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ صرف ایک باپ ایک ماں کے ذریعے سے ہم نے ان کو پھیلا دیا ہے۔ ایک وحدت آدم کا تصور، شیر و شکر ہونے کا تصور اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر بڑے درد مندانہ انداز میں کہا، نہ کسی عربی کو عجمی پہ کوئی فوقیت حاصل ہے، نہ کسی گورے کو کالے پہ فوقیت حاصل ہے، تم تمام کے تمام آدم سے ہو، وآدم من تراب، اور آدم مٹی سے بنا ہوا ہے۔ اب کسی کو کسی پہ فوقیت حاصل نہیں ہے، پورے انسان ایک ہی پیڈسٹل پہ کھڑے ہو گئے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ محمود آیات ایک ہی صف میں آپ کو دکھائی دیں گے۔ مسجد نبوی میں بلال حبشی ٹھہرے ہوئے ہیں، حضرت زید ٹھہرے ہوئے ہیں، حضرت صہیب رومی ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ہر طرح کا آپ کو مسلمانوں کی صفوں میں ہر طرح کا کلر، ہر طرح کا اسپیکٹرم آپ کو دکھائی دے گا کلر کا۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انقلابی تصور پیش کیا۔ انسانوں، رنگ و نسل کی بنیاد پہ ایک دوسرے کو کمتر اور اب اعلیٰ تر مت سمجھو۔ آج دنیا اپنے آپ کو ترقی یافتہ مانتی ہے، بہت ترقی یافتہ، اور وہ ممالک تو اینٹے ہوئے ہیں کہ ہم بہت ترقی یافتہ ہیں، لیکن ان کے سماج میں دیکھیے آج ریسزم کے اتنے واقعات دکھائی دیتے ہیں، کالے آنسو بہا رہے ہیں، ان کے ساتھ کوئی صحیح سلوک نہیں ہو رہا ہے۔ ہیومن ویلیوز کے پائنیئرز اپنے آپ کو کہلانے والے، ان کے سماج کا عالم یہ ہے
کہ آج کالوں کے لیے ابھی 2 دن پہلے ہندوستان نے ایک ایڈوائزری جاری کی کینیڈا والوں کے لیے کہ یہاں پہ ہندوستانی کالوں کا ہندوستانی مطلب رنگ والے کالے ایسے لوگوں کی زندگی محال ہے، مشکل میں ہے، اس لیے سیفلی اپنے آپ کو تیار رکھو، اپنے آپ کو سیفلی رکھو۔ کیوں؟ ریسزم کی وجہ، وہ گورے سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، ہم کو کمتر سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کمتر ہمارے ملک میں آ گئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیسا زبردست انقلاب دیا تھا۔ مدینے کی وہ آبادی جہاں کالے بھی تھے، گورے بھی تھے، عربی بھی تھے، عجمی بھی تھے، پورے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے ہیں اور ساری دنیا کو میسیج دے رہے ہیں کہ کوئی اعلیٰ ہے نہ کمتر، پورے کے پورے ایک ہی پیڈسٹل پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہ عظیم الشان انقلابی تصور انسانوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، نہ ہی دیا بلکہ اس کو کر کے بتا دیا کہ دنیا کو اسی بنیاد پہ اپنی سماجیات کو فروغ دینا ہے۔ تیسری جو اہم ترین انقلابی تصور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے بارے میں دیا کہ انسان تو زمین میں کسی چیز کا مالک نہیں ہے، تجھے تو صرف خلیفہ بنایا گیا ہے، اور خلیفہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں، کچھ نعمتیں تیرے حوالے کر دی گئی ہیں، اور یہ نعمتوں کا تو مالک نہیں ہے۔ کبھی نہ سمجھ کہ ان نعمتوں کا تو مالک ہے، تجھے صرف یہ نعمتیں کچھ وقت کے لیے دی جا رہی ہیں تاکہ ان نعمتوں کا اچھی طرح حساب کتاب لیا جا سکے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا، زمین میں کچھ چیزوں کو تمہارے حوالے کیا، یہ اس لیے نہیں کہ تم ان کے مالک بن بیٹھو، یہ نہ سمجھو کہ تم اس کے مالک ہیں، بلکہ اللہ نے تم کو اس کا خلیفہ بنایا ہے، یہ امانت ہے تمہارے پاس، یہ تمہارے پاس اللہ نے کچھ دنوں کے لیے دی ہے، اس امانت میں خیانت مت کرو۔ اللہ نے جو احکام دیے ہیں ان احکام کے مطابق ان امانتوں کا استعمال کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ تصور، یہ انقلابی تصور، ورنہ دنیا میں آج بھی دیکھیں یہودی جو بینکرز ہیں اپنے آپ کو پیسوں کا مالک سمجھتے ہیں، بڑے بڑے تاجر ہیں اپنے آپ کو اپنی تجارت کا مالک سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، جو تجارت دی ہے یہ اللہ نے دی ہے، اس کے تم خلیفہ ہو زمین پہ، تم اس کے مالک نہیں ہو۔ جب خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ صرف سپرویژن کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، احکام تو اوپر سے آئیں گے، عرش کی طرف سے آئیں گے، اگر تم نے غلطی کی تو اس کا خمیازہ آخرت میں تم کو بھگتنا پڑے گا۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو ایک دوسرے پہ فضیلت عطا کی، کوئی آٹو چلا رہا ہے، کوئی مینیجر ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی تنخواہ حاصل کر رہا ہے، یہ درجات ہم نے کیوں دی؟ ایک دوسرے پہ ظلم کرنے کے لیے نہیں، ایک دوسرے پہ اپنے فوقیت کو جتانے کے لیے نہیں۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تمہاری آزمائش ہو رہی ہے۔ تنخواہ دینے والے، تیری آزمائش ہو رہی ہے، کیا تیری تنخواہ صحیح دی جا رہی ہے، نہیں دی جا رہی؟ تنخواہ لینے والے، کہ تو صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں کام کر رہا، تیری آزمائش ہو رہی ہے۔ اے تاجر، تو کن چیزوں کی تجارت کر رہا ہے، کیسے تجارت کر رہا ہے، اللہ کی نگاہیں اس پر لگی ہوئی ہیں، اس لیے تجھے وہ تجارت دی گئی ہے، تو اس تجارت کو اپنا مالک نہ سمجھ۔ کیا انقلابی تصور، امانتیں، امانت کا تصور، ایسا تصور انسان کو چوکنا کرنے والا، میں اس کا مالک نہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب آدمی کے اندر مالکانہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یہ تصور ہوتا ہے کہ میں اس کا مالک ہوں، تو وہ جب ظلم کرنے لگتا ہے، ظلم کی بنیادی وجہ ہے کہ وہ مالک سمجھتا ہے۔ دلی کی گدی کا اگر کوئی اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہے تو ظلم کرنے لگتا ہے، کسی بھی گدی کا مالک سمجھتا ہے تو رعایا پہ ظلم کرنے لگتا ہے، رعایا کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ایک پہ ظلم کرنے لگتا ہے۔ کیوں؟ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں اس کا مالک ہوں، میں اس کا بادشاہ ہوں۔ یہ انقلابی تصور اللہ کے رسول نے پیش کیا کہ انسانوں، جو کچھ اللہ نے تم کو زمین میں دیا ہے، یہ تم اس کے مالک نہیں ہو، اس کے خلیفہ ہو، یہ امانت ہے تمہارے پاس، یہ کچھ دن کے لیے تم کو دی گئی ہے، اور اللہ کی نگاہیں تمہاری طرف لگی ہوئی ہے۔ ہم محنت کرتے ہیں، مال کماتے ہیں، اور ہمارے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھی ہوئی ہے اس کے ہم مالک ہیں۔
مسلمان ہوتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے ہمارا یہ تصور ہے کہ مال میرا ہے، یہ نادانی، سب سے بڑی نادانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، ایمان لو اللہ اور اس کے رسول پر، اور اس میں سے خرچ کرو جس پہ اللہ تعالیٰ نے تم کو خلیفہ بنایا ہے۔ یہ تم اونر نہیں ہے، بینک بیلنس کے تم اونر نہیں ہو، تمہارے مال کے تم اونر نہیں ہو، تم اس پہ خلیفہ ہو۔ وانفقوا مما جعلناکم مستخلفین فیہ، مما جعلکم مستخلفین فیہ، جعلکم ہے نا شرط، مما جعلکم مستخلفین فیہ، کہ جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے اس پہ تم خلیفہ، یہ مال تمہارا اپنا نہیں۔ کیسا انقلاب، کتنا بڑا! آج دنیا کا معاشی نظام کیوں اس کے پرخچے اڑ رہے ہیں؟ اس لیے اڑ رہے ہیں کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اس کے مالک ہیں، بس کھینچو، پیسے پہ کھینچو، پیسہ کھینچو اور زیادہ سے زیادہ حاصل کرو۔ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں اس کا مالک ہوں۔ اللہ کے نبی نے اس بھرم کو توڑ دیا، وہ انقلابی بات پیش کی کہ نہیں، یہ تم اس کے مالک نہیں ہو، اس پہ تم خلیفہ ہو، جو کچھ مال دیا گیا ہے یہ تمہاری امانت ہے۔ کتنا انقلابی نظریہ انسانوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ چوتھا اور میری تقریر کا آخری، محدود وقت کے لیے میں نے تھوڑے ہی پوائنٹ لیے، میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ سیرت النبی کی طرف آئے، آپ کے اوپر بہت ساری چیزیں کھلتی چلی جائیں گی۔ موجودہ حالات میں جن حالات سے ہم شکار ہیں اس کے پیش نظر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریات کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان نظریات کو دنیا نے دیوار پہ مار دیا، آج بلبلا رہی ہے، آج کرا رہی ہے، اور جن کو ان تعلیمات کا امین بنایا گیا تھا، یعنی امت مسلمہ، یعنی آپ اور میں، اسی دنیا میں مگن ہونے سے سب سے زیادہ چیخیں آپ کی اور ہماری نکل رہی ہیں، سب سے زیادہ فکر مند ہم ہیں، سب سے زیادہ آنسو ہمارے بہ رہے ہیں، سب سے زیادہ لاشیں ہمارے گھروں سے نکل رہی ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی کے اس انقلابی نظریے کے امین آپ اور ہم ہیں، ہم نے اسے چھپا دیا، زندگی میں مست ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ آج ہم برے حال کا شکار ہیں۔ آخری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلابی نظریہ پیش کیا، وہ انقلابی نظریہ یہ کہ انسان صرف ایک اللہ کا غلام، تمام غلامیوں سے نکال کے اللہ کے نبی نے انسان کو بس ایک اللہ کا غلام بنا دیا، ورنہ کتنے غلام، وہ پروہت، وہ بڑے، ہر ایک کے احکام ماننا انسان کے لیے ضروری تھا۔ کبھی لات کا پروہت کچھ مانگ رہا ہے، کبھی عزا کا پروہت کچھ مانگ رہا ہے، منات کا پروہت کچھ مانگ رہا ہے، ہر ایک خدا بنا ہوا تھا اور ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، تم ایک اللہ کے بندے ہو اور کسی کے بندے نہیں، ایک ہی اللہ کے، تمام غلامیوں سے نکال کے ایک کی غلامی میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو دے دیا۔ آج اس ایک کی غلامی چھوڑ کر انسان ایسی بھٹک رہی ہے، کوئی امریکہ کی غلامی کر رہا ہے، کوئی رشیا کی غلامی کر رہا ہے، کوئی چین کی غلامی کر رہا ہے۔ اللہ نے جس غلامی کا تذکرہ کیا اس غلامی کو ہم نے دیوار پہ مار دیا، اور سب سے زیادہ پریشان وہ امین امت ہے جو اس بات کو نظر انداز کر کے آج بھی امریکہ کی طرف دیکھ رہی ہے، رشیا کی طرف دیکھ رہی ہے، چین کی طرف دیکھ رہی ہے، دوسرے نظریات کی طرف دیکھ رہی ہے۔ آج بل بلانا اس کا مخدر بن گیا ہے، رونا اس کا مخدر بن گیا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے انقلابی پیغام دیا تھا کہ انسانوں کو ایک خدا کی بندگی میں، ایک خدا کی غلامی میں لے کے آؤ۔ ومن احسن ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ اس سے بہتر کون ہے
جو اپنے آپ کو ایک خدا کے حوالے کر دے. ومن احسن ممن اسلم وجہہ للہ، اپنے آپ کو جس ایک خدا کے حوالے کر دے، وہو محسن، اور وہ نیک عمل بھی کرے، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، جس طرح حضرت ابراہیم نے ایک خدا کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا تھا، اسی ابراہیم کے نقش قدم پر چلے. اس لیے کہ ابراہیم کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، زمین پہ وہ اللہ تعالیٰ کے دوست تھے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اس کی پیروی کرو، ایک خدا کے بندے بنو. کتنے لوگوں کی خدائی تم مانگتے چلے جاتے ہو. افغیر اللہ یبغون افدین غیر اللہ یبغون، کہ تم اللہ کے علاوہ دوسرے دین کو پسند کرتے ہو. ذرا دنیا میں دیکھو، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کے لیے سرنڈر کیا ہوا، اللہ ہی کی غلامی کر رہا. یہ دیکھو آسمان اور پوری کائنات کی غلامی دیکھو، اور تمہارا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی غلامی اختیار کیے ہوئے ہو. اللہ کے نبی نے انسانوں کو کہا کہ تمام غلاموں کی غلامی سے، تمام انسانوں کی غلامی سے، تمام خداؤں کی غلامی سے نکال کے ایک خدا کی غلامی میں آؤ. مسلمانوں کا ایک کمانڈر رستم کے دربار میں پہنچا. ایک سیل رواں تھا مسلمان کا، جو دنیا پہ چھانے کے لیے بے چین تھا. اور آج ہمارا سیل رواں شادی خانوں کی طرف ہے. اب کچھ دن میں جب شادیاں شروع ہوں گے تو مسلمانوں کا سیل رواں 9-10 بجے دیکھیے پورے شادی خانوں کی طرف ہے سیل رواں. اور جب اللہ کے نبی نے ان بنیادوں پر ملت اسلامیہ کا انقلابی تصور پیش کیا تو ایک ایسے سیل رواں تھا جو دنیا پہ چھا رہا تھا اسلامی نظریے کو لے کے. رستم نے مسلمانوں کے کمانڈر سے پوچھا، بھئی آخر تم کیا چاہتے ہو اس کام کے ذریعے سے؟ انہوں نے کہا کہ ہم صرف 3 باتیں چاہتے ہیں. انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی میں دینا چاہتے ہیں. دنیا کی تنگنائیوں سے نکال کے انسانوں کو آخرت کی وسعتوں میں پہنچانا چاہتے ہیں. مذاہب کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی روشنی میں لانا چاہتے ہیں. ہم یہ کام کے لیے سیل رواں بنے ہیں، ساری دنیا پہ چھانے کے لیے آئے. آج تھوڑی سی نمازیں پڑھ لیں، تھوڑے سے روزے رکھ لیے، تھوڑے سے شادیاں کر لیں، تھوڑے سے تسبیح کر لی، یہ ہمارا پوری زندگی کا نچوڑ. یہ انقلابی تصور جو اللہ کے نبی نے دیا تھا، وہ انقلابی تصور کو لے کر مسلمان سیل رواں بن گئے. آنن فانن میں چین کی سرحدوں تک اسلام پہنچ گیا. حضرت گرامی، یہ 4 اہم نکات آپ نوٹ کریں اور سیرت نبی کی طرف ملتفت ہوں. میں نے 4 باتیں کہیں کہ اللہ کے نبی نے جو انقلابی تصور انسانوں کے بارے میں پیش کیا، انسانی شرافت اور انسانی اکرام کا تصور. دوسرا، وحدت آدم کا تصور. تیسرا انقلابی تصور یہ ہے کہ انسان خلیفہ ہے، امانت دار ہے، اصل مالک تو اللہ تعالیٰ ہے. چوتھا تصور یہ ہے کہ انسان ایک خدا کی غلامی اختیار کرے، کئی خداؤں کی غلامی سے آزاد ہو کے ایک خدا کی غلامی اختیار کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے بارے میں 4 انقلابی تصور پیش کیے. تقریر کے دوسرے مرحلے میں انسان کے اندر 4 باتیں ایسی موجود ہیں جو ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں. وہ فطری باتیں ہیں، اس سے آدمی انکار ہی نہیں کر سکتا. ہر آدمی کے اندر فطرتاً وہ چیز موجود ہے. اللہ کے نبی نے اس فطری چیزوں کا انکار نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان فطری چیزوں کے ایک رخ دے دیا ہے. جو بھی فطری چیزیں ہیں اس کے ایک رخ دے دیا. مثال کے طور پہ دنیا میں آدمی کچھ ایک بلند مقام حاصل کرنا چاہتا ہے, دوسرے لوگوں سے بڑا درجہ حاصل کرنا چاہتا ہے. اس کے اللہ کے نبی نے نفی نہیں کی کہ تم نہیں کرنا, درجات حاصل نہیں کرنا, ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی نے. یہ فطری کیفیت ہے. آدمی ایک مقام پہ نہیں, وہ اونچا اٹھنا چاہتا ہے, اونچا اٹھ کے آگے بڑھنا چاہتا ہے. تو اللہ کے نبی نے اس فطری بات کو ختم نہیں کیا بلکہ ایک بہترین رخ دے دیا. یہ دنیا کی طرف جا کر تم اپنے درجات کو بلند مت کرو. درجات کو بلند کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے کلام میں دیکھو کہ کیسے درجات بلند ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اگر درجات حاصل کرنا ہے تو دو راستے ہیں. ایمان کا راستہ, ایمان کے ذریعے سے درجات کو حاصل کرو. دیکھو میرے صحابہ کس طرح ایمان کے ذریعے سے درجات حاصل کرتے کرتے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے مقام پہ پہنچ گئے ہیں. کتنا اونچا مقام انہوں نے حاصل کر لیا. یہ ایمان کا راستہ ہے. ان کے سامنے بل گیٹس, امبانی, اڈوانی پورے ایک تنکے کے بھی مقام نہیں رکھتے ہیں. اتنا اونچا مقام ایمان کے ذریعے سے انہوں نے حاصل کیا. یہ راستہ ہے درجات کو حاصل کرنے کے راستہ. دوسرا راستہ اوت العلم, علم حاصل کرو. علم کے ذریعے سے تم اپنے درجات کو بلند کرو. آج ہم بیٹھ کے حدیث دیکھتے ہیں تو امام بخاری ایک آسمان بن کے ہمارے سامنے دکھائی دیتے ہیں, ابو حنیفہ ایک آسمان بن کے ہمارے سامنے دکھائی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس علم کے ذریعے سے ان کے درجات کا ایسا بلند کیا کہ قیامت تک کے لیے آسمان کی بلندی پہ ان کو پہنچا دیا. یہ راستہ ہے. درمیان میں بہت سے کروڑ پتی آئے ہوں, بہت سے محلات بنانے والے آئے ہوں, بہت سے بادشاہ آئے ہوں, ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہمارے پاس. ہمارے پاس صرف انہی کی اہمیت ہے جو علم کے لیے کام کیے, اپنی پوری زندگی کو وقف کیے یا ایمان کے راستے میں اپنے آپ کو لگا دی ہے. انہی کی اہمیت ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اللہ کے نبی نے گورے, کالے, عربی, اجمی, تمام تفاوت, تمام چیزوں کی نفی کی ہے, لیکن ایک تفاوت, ایک فرق ضرور رکھا ہے. وہ یہ ہے کیا علم رکھنے والا اور علم نہ رکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ علم کے ذریعے سے درجات حاصل کرو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تقوی کے ذریعے سے جو تقوی زیادہ ہوگا وہ اللہ کے اتنے زیادہ قریب ہوگا. کتنا انقلابی تصور. ختم نہیں کیا, درجات نہیں, اس کی نفی نہیں کی. درجات حاصل کرو, لیکن ایک بہترین رخ دے دیا, ایسا رخ دے دیا کہ قیامت تک کے لیے لوگ یاد رکھتے رہیں گے. ایسا رخ دے دیا. ایمان کا راستہ, علم کا راستہ, تقوی کا راستہ. مسلمانوں اس کے ذریعے سے اپنے دنیا میں درجات بتاؤ. لوگوں کو دھاک ڈالنے کے لیے نہیں, اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے, اپنے آپ کو بلند اٹھانے کے لیے. عام طور پہ آج کل کیا ہو رہا ہے, دینداری کا روب بھی جمایا جاتا ہے. دینداری کا روب کے لیے اگر دینداری اختیار کی جائے تو وہ تو دکھاوا ہے, اس کو تو منہ پہ مار دی جاتی ہے ایسی دینداری. تو درجات حاصل کرنا ہے تو صحابہ کرام نے جس طرح ایمان کے راستے میں درجات حاصل کیے. دوسرا ایک معاملہ یہ ہے کہ آدمی مسابقت کرنا چاہتا ہے. مسابقت, کمپٹیشن کرنا چاہتا ہے. آج دنیا جو تباہی کے دہانے پہ پہنچ گئی ہے وہ کمپٹیشن کی وجہ سے. اس کا گھر ایسا, میرا گھر ایسا, اس کے پاس یہ گاڑی, میرے پاس ایسی گاڑی, اس کے بچے باہر, میرے بچے باہر. یہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ معاشرے کے پرخچے اڑ رہے ہیں. ابھی لیٹسٹ ایک صاحب نے بڑے درد مند سے کہا, وسیم بھائی بچے کی شادی کے لیے ہم گئے تو وہاں پہ امریکہ میں ہے نہیں ہے, آسٹریلیا میں ہے نہیں ہے, ریجیکٹ. بچے یا تو امریکہ میں ہونا یا آسٹریلیا میں ہونا. سعودی میں بھی ہوئے تو نمبر 3, اس کو بھی ریجیکٹ. یہ حال ہو گیا ہے.
دنیا داری کا، امت مسلمہ کا یہ حال ہو گیا. کیا کمپٹیشن ہے ہمارا، کس طرف چلے جا رہے ہیں کمپٹیشن میں. اللہ کے نبی نے کمپٹیشن کی نفی نہیں کی ہے، کمپٹیشن کا صرف رخ دیا ہے. کیا انقلابی رخ دیا ہے. وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. سابقو، کمپیٹ کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. مکانوں کے لیے نہیں، گاڑیوں کے لیے نہیں، تجارتوں کے لیے نہیں، شادیوں کے لیے نہیں، بس دو معاملوں میں، ایک اللہ کے مغفرت کے راستے میں اور دوسرا جنتوں کے حصول کے معاملے میں کمپٹیشن کرو. یہ کمپٹیشن ہونا چاہیے. سابقہ، مسابقہ یہ ہونا چاہیے کہ مجھے یہ مقام ملے، مجھے یہ مقام ملے، مجھے اچھی جنت ملے، اس کے لیے مسابقہ ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک درمیان میں جتنے بھی دنیاوی معاملوں میں کمپیٹ کیے ہیں، کسی کی تاریخ میں کوئی مقام ہے؟ کسی کا آپ کو تاریخ میں مقام نہیں ملے گا. صرف انہی لوگوں کا مقام ملے گا جو یہ دو معاملوں میں، مغفرت اور جنتوں کے معاملے میں جو کمپیٹ کیے ہیں، ان کے بارے میں ملیں گے. زندگی کے پورے حالات ملیں گے ان کے آپ کو. کیا انقلابی رخ دے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسابقہ ہے، کرو مسابقہ، لیکن مسابقے کے لیے جو ہے رخ یہ ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، جنتوں کے حصول کے لیے، مغفرت کا حاصل کرنے کے لیے مسابقہ کرو، کمپٹیشن کرو. کہ یہ واقعہ آپ نے نہیں سنا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مشیر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہمیشہ کمپٹیشن چلتا رہتا تھا، ہمیشہ کمپٹیشن. ایک دفعہ حضرت عمر فاروق آنکھوں میں آنسو ہیں، حضرت ابوبکر سے پوچھتے ہیں، اے ابوبکر، میرے پوری زندگی کے اعمال لے لو، اللہ کے نبی کے ساتھ تم نے جو 3 دن غار سور میں گزارے ہیں وہ 3 دن مجھے دے دو، بس I need that's all، میری پوری زندگی لے لو آپ. ہم بولتے ہیں بھائی ایک 5 لاکھ دے دو، بس میں اپنے کام کر لیتا ہوں. کیا کمپٹیشن ہے. ٹیک مائی ٹوٹل لائف، پوری زندگی لے لیجئے. میں بدر سے گزرا ہوں، احد سے گزرا ہوں، حنین سے گزرا ہوں، میں احزاب سے گزرا ہوں، لیکن ابو بکر پوری ہیچ ہے. وہ 3 دن جو آپ رسول اللہ کے ساتھ اکیلے غار سور میں ان حالات میں گزارے، وہ 3 دن مجھے دے دیجئے آپ. کیا روک دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپٹیشن کا. آج تجارتی کمپٹیشن چل رہا ہے، آج بچوں کو باہر بھیجنے کا کمپٹیشن چل رہا ہے، آج ہم بلبلا کیوں رہے ہیں، آج ہم دوسری قوموں کی طرح اس دنیا کے لیے کمپیٹ کر رہے ہیں. چوتھی بات، تیسری بات یہ ہے، جب قومیں گروپ بن جاتے ہیں، قومیں بن جاتے ہیں، قبیلے بن جاتے ہیں، تو ان میں آپسی کشمکش ہوتی ہے. اس کو طبقاتی کشمکش کہتے ہیں. آپ کمیونسٹوں کے پاس یہ بہت زیادہ دیکھیں، کمیونسٹ لٹریچر میں بہت زیادہ دیکھیں گے طبقاتی کشمکش. اور یہ فطری بات ہے، کشمکش کرنا. کچھ گروپ جمع ہو گیا، کشمکش چلی. آپسی کشمکش الگ ہوتی ہے، گروپوں کی کشمکش، قبیلوں کی کشمکش الگ ہوتی ہے. جب گروپوں کی کشمکش ہوتی ہے تو معاملہ قتال، خون خرابے تک آ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبائلی کشمکش، ایک قبیلے کے دوسرے قبیلے پہ فوقیت کے لیے صدیوں تک جنگیں چلتی رہتی تھیں. یہ انسانی فطرت ہے. ہم بھی اپنے خاندانوں میں دیکھتے ہیں کہ پورا خاندان ایک اونچے مقام پہ جانا چاہتا ہے. ایک طبقہ ہمیشہ دوسرے طبقے سے کشمکش کرتا ہے. ہندوستان میں ہم دیکھیں کاپو دوسروں سے کشمکش کر رہا ہے، یہ طبقہ دوسرے سے کر رہا ہے. بس کشمکش چل رہی ہے، زبردست چل رہی ہے. اس کو آج کے معنی، آج کے زبان میں سوشل انجینئرنگ کہتے ہیں. اس کی طرف
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کشمکش کی نفی نہیں کی، اس کشمکش کو رخ دے دیا۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، یہ آپسی کشمکش کیوں کرتے ہو؟ کشمکش کرو اللہ کے راستے میں، کشمکش کرو تاکہ دین اسلام سربلند ہو۔ اس کے لیے کشمکش اور سٹرگل ہونا چاہیے۔ یہ تم آپسی قبائل کے لیے، آپسی طبقات کی کشمکش کیا ہے؟ اس سے کوئی حاصل نہیں ہے۔ صدیوں تک جنگ لڑو گے لیکن کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آؤ میں تمہیں ایک رخ دیتا ہوں اس کشمکش کا، وہ رخ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں کشمکش کرو۔ اس راستے میں جب کشمکش کرو گے تو تم آگے نکل جاؤ گے۔ ایک رخ دے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کشمکش۔ آج ہم اس کشمکش سے ایسا کنارہ کشی اختیار کیے ہوئے ہیں کہ نماز بھی پچھلی صف میں پڑھ کے سب سے پہلے مسجد سے نکل جانا چاہیے۔ اسلام کے خلاف کیا لوگ کوشش کر رہے ہیں، اس کو ختم کرنے کی کیسی کوشش کر رہے ہیں، کوئی اپنے کو فکر نہیں ہے۔ بس ایک پروگرام رہتا، وہاں پہ دوپہر کا کھانا کھانا ہے، وہاں پہ شام کا کھانا، وہاں پہ دوستوں سے ملنا، یہ کرنا، اسی میں ہے۔ بس شادی میں کشمکش چل رہی ہے، اس کی شادی بہتر تو ہماری شادی بہتر، اس کی شادی بہتر ہماری شادی۔ خاندانوں میں ٹوٹ ہو رہی ہے شادیوں کی کشمکش کی وجہ سے۔ آخری بات اس سلسلے کی، ہر آدمی کے ذہن میں یہ بات رہتی، میرا دشمن، فطری بات ہے۔ آپ انتہائی متقی سے پوچھ لیجئے، اس کے ذہن میں کوئی نہ کوئی رہتا اس کا دشمن، دشمن جو مجھے آگے بڑھنے نہیں دے رہا، ایک دشمن۔ اور دشمن رکھنا، دشمن کا ہے بول کے ذہن میں آنا، یہ فطری بات ہے ہر آدمی کے۔ اب آپ سوچ لیں، ہر ایک کے ذہن میں دشمن بولتے کوئی نہ کوئی ایک چہرہ ابھر جاتا ہے، یہ میرا دشمن ہے۔ جتنے بیٹھے ہیں سب کے پاس ایک دشمن موجود ہے، بشمول میرا، امام صاحب کا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے فطری بات۔ اس لیے کہ اب انبیاء کے دشمن رہے ہیں تو ہمارے کیا ہے؟ ہر آدمی کا ایک دشمن ہے، یہ فطری تقاضا ہے، فطری تقاضا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس فطری تقاضے کو بھی رخ دے دیا، بولے ایک ہی دشمن، ایک ہی دشمن، وہ ہے شیطان۔ کوئی دشمن نہیں، بس ایک دشمن۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن ہی سمجھو۔ انسان تمہارا دشمن نہیں، معاشرے میں رہنے والا تمہارا دشمن نہیں، شیطان دشمن ہے۔ اصل دشمن کو ٹارگیٹ کرو، رخ ادھر موڑ دیا۔ حضرت گرامی جب شیطان کو دشمن بناتے ہیں تو کتنی بہترین کردار وجود میں آتا ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں بیان کیا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام بچے تھے، بھائی ان کو اندھے کنویں میں ڈال دیے، وہ ہوش میں تھے، حالانکہ ختم کرنے کا پروگرام تھا، لیکن اس میں سے ایک بولا نہیں کنویں میں ڈال دو، اور وہاں سے نکالے گئے، بیچ دیے گئے مصر لا کر، وہاں سے بڑی مشکل پھر جیل میں چلے گئے، پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے کسی طرح مصر کا حکمراں بنا دیا۔ آخری منظر اس واقعے کا قرآن کریم کے سورہ یوسف کے آخری رکوع سے پہلے پینلٹیمیٹ رکوع میں یہ واقعہ ملے گا آپ کو۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، والد آئے، والدہ آئیں، پورے بھائی آئے جو ان کو کنویں میں ڈالے تھے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو عرش پہ بٹھا دیا۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، پورے کے پورے ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔
باپ ماں اور پورے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام میں سجدہ ریز ہو گئے. دیکھ کے اس منظر کو دیکھ کے وقال یا ابتی ابا جان ھذا تأویل، یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا کہ سورج چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں اور 12 تارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یہ اس کی تعبیر ہے ابا جان. ابا سے والد سے کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی تعبیر ہے. اس کے بعد کہتے ہیں قد احسن بی ان اذ اخرجنی من السجن، اس کا مجھ پہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے مجھے سجن یعنی جیل سے نکالا. وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اور آپ کو دور دراز گاؤں سے میرے پاس لے کے آیا اس کے بعد کہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے بیچ میں دراڑ پیدا کیا تھا. اب یہ ان سے دشمنی نہیں ہے، جن کے اندر دراڑ کس نے پیدا کی؟ شیطان نے پیدا کی. ہم ہوتے یہی ظالم، یہ کرا اور میں حکمراں ہوں، جیل میں ڈالو جیل میں ڈالو. دشمن جب شیطان بن جاتا ہے کیسا کردار وجود میں آتا ہے کہ حضرت یوسف کہتے ہیں کہ جنہوں نے بچپن میں مجھے مارنے کی پوری کوشش کی، یہ ان کی کوشش نہیں تھی، شیطان کا بہکاوا تھا. یہ کردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موڑ دیا. دشمن ہے تمہارا انسانی معاشرے میں نہیں، شیطان تمہاری رگوں میں دوڑ رہا ہے، وہ تمہارا دشمن ہے. رخ دے دیا. کیا انقلاب! عقل دھنگ رہ جاتی ہے کہ جو چیزیں ہیں اس کی نفی نہیں کی، جو انسانی زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں ان کی نفی نہیں کی، اس کے ایک رخ دے دیا اور اس کے ذریعے سے ایک زبردست انقلاب برپا کر دیا. حضرت گرامی، آخری مرحلہ طویل ہے لیکن 5 منٹ میں جلدی آپ سے کہ یہ انقلاب جو ہوا ساری دنیا میں روشنی پھیلی. اللہ کے نبی نے کیا طریقہ کار اپنایا، موٹے 5 منٹ میں بتا دیتا ہوں، تفصیل آپ دیکھ لیں. سب سے پہلی بات، بے مثال کردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. لوگ کھنچ کے آتے تھے، کھنچ کے آتے تھے لوگ. اس کردار کی وجہ سے دور دراز آپ کی شہرت ہو گئی، دور دراز سے لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے آتے تھے. یہ آپ کے انقلاب کی پہلی پادان ہے. آج بھی اگر ہم دنیا میں انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے اندر دیکھیں، اپنے کردار میں دیکھیں، ہم کیا اس اخلاق جو اللہ کے نبی کے ہیں اس کا کچھ پرتو اپنے اندر رکھتے ہیں؟ وقت نہیں ہے، ورنہ اخلاق کی تفصیل چند واقعات کے ذریعے ہی کی جا سکتی ہے. کیا عظیم مشان اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں انک لعلی خلق عظیم. عرش والا کہہ رہا ہے کہ آپ ٹاپ موسٹ اخلاق کے مالک ہیں، ٹاپ موسٹ خلق عظیم، سب سے عظیم اخلاق کے آپ مالک ہیں. انقلاب کے لیے ضروری ہوتا ہے. بد اخلاق آدمی انقلاب برپا نہیں کر سکتا. سلام کا منتظر آدمی انقلاب برپا نہیں کر سکتا. دل کی تنگی والا آدمی انقلاب برپا نہیں کر سکتا. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ذرا داڑھی لمبی ہو جائے سلام کا انتظار کرتے ہیں، کوئی سلام ہم کو کرے. تھوڑا علم حاصل کر لیں، کسی جماعت میں ذرا اونچے مقام پہ پہنچ گئے، انتظار کوئی سلام مجھے کرے. جمعہ کی تقریریں ہوئی، کوئی سلام مجھے کرے. یہ تو ایک معاملہ، ایک چھوٹے سی جھلکی بتا رہا ہوں میں. جماعت اسلامی کے ایک سابق امیر ہے، ایک بہترین بات انہوں نے اپنے ارکان سے کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ تم لوگوں کے لیے دیوار مت بنو، لوگوں کے لیے دروازہ بنو.
تم کو دیکھ کے لوگ جماعت میں آئے، اتنی بد اخلاقی کے دیوار بن گئے، لوگ پلٹ کے چلے گئے۔ اخلاق بے انتہا ضروری ہے۔ دوسری بات، جب لوگ کھینچ کھینچ کے آتے تو سب سے بہترین کلام اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے اور اس کی تعلیم دیتے تھے، حکمت کی تعلیم دیتے تھے، اور پھر اس کا تجزیہ کرتے تھے۔ تزکیہ، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ 4 کام اللہ کے نبی فرماتے تھے، اللہ کی آیات کو پڑھ کے سناتے تھے، ابو جہل کے سامنے، ابو لہب کے سامنے، عتبہ، شیبہ، کتنے خطرناک آپ کے مخالفین، دشمن، ان کے سامنے اللہ کی آیات کو پڑھ کے سناتے تھے۔ بین تھا نہیں پڑھنا، آپ مانتے نہیں تھے، سب کے سامنے پڑھ کے سناتے تھے، اور جو لوگ آپ کی بات مان لیتے تھے ان کے سامنے آپ تعلیم و تربیت، یعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتے تھے اور حکمت سکھاتے تھے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کرتے تھے، ان کے دل کو کشادہ کرنا، دل کی تنگنائی کو ختم کر دینا، دل کے اندر اچھے اخلاق پیدا کرنا۔ اللہ کے نبی اس تزکیے کے ذریعے سے ایسے لوگوں کو دنیا کے سامنے پیش کیے کہ قیامت تک اس لوگوں کو دیکھ کے دنیا عش عش کرتی رہے گی۔ ایک منظر صحابی کا میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ اللہ تعالیٰ خود عرش سے دیکھ کر قیامت تک کے لیے نوٹ کرا قرآن میں، کیسا تزکیہ، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنی جگہ خود محتاج ہیں لیکن اتنا وسیع دل ہے کہ کوئی محتاج آدمی آگا تو اپنی احتیاج پہ اس کو فوقیت دیتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا؟ خود اپنی جگہ بہت مجبور، لیکن سامنے مجبور آیا، نہیں پہلے تیری مجبوری پوری ہو بھائی، میری تو بعد میں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ یہ تزکیہ اسے کہتے ہیں۔ اس تزکیے کے ذریعے سے اللہ کے نبی نے ایک بہترین جماعت بنائی، اور آخر میں جو لوگ قریب آئے ان کو ایک مقصد دیا، مقصد سے جوڑ دیا۔ زندگی ایک مقصد کے لیے گزارو، بے مقصد زندگی نہیں۔ تمہیں جب تک دنیا میں رہنا ہے ایک مقصد کے لیے جد و جہد کرنا تمہارا کام ہے۔ اس مقصد کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو تیار کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا فی سبیل اللہ وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اٹھو، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو، ہلکے ہو یا بوجھل، کراہیت ہے، مشکل ہے، انہوں نے اٹھو، تم کو جد و جہد کرنا ہے، اللہ کے راستے میں آگے بڑھنا ہے، دین کو غالب کرنا ہے، یہ تمہارا مقصد حیات ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے تمام 1,25,00,000 صحابہ کو اسی مقصد کے لیے جوڑ دیا، اور جانے سے، دنیا سے رخصت ہونے سے 5 دن پہلے صحابہ کے میں سے ایک اسامہ بن زید کو بلایا اور ان کے حوالے فوج کی۔ دیکھو میں نے اپنی زندگی میں جزیرت العرب میں پورا اسلام پھیلا دیا، اب تم باہر نکلو، ساری دنیا میں دین اسلام کو پھیلا دو۔ یہ مقصد ہے۔ اس مقصد کو لا کے ہم کچھ نمازوں میں، کچھ تسبیحات میں، کچھ اچھے بھلے کاموں میں لگا دیا۔ اصل مقصد دین اسلام کا غلبہ ہے۔ تو حضرات گرامی، میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ 4 بات۔ آئیے شاہد صاحب، میں تقریر کر رہا ہوں بلکہ آپ ذرا گھبرائیں گے، ختم کر رہا ہوں۔ پہلی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی شرافت کی 4 انقلابی باتیں میرے ذہن کے ساتھ آپ دیکھیں تو آپ کو بہت ملیں گی۔ پھر انسانی اندر جو فطری باتیں ہیں اس کی نفی نہیں کی، اللہ کے نبی نے ایک انقلابی رخ دے دیا۔ پھر آخر میں محدود انداز میں نے آپ کے وقتی تنگی کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ایک کام جو انجام دیا وہ اپنے اخلاق کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے پیش کرنا، حکمت
کی تعلیم دینا اور تزکیہ کرنا. آخر میں اللہ کے نبی نے جتنے لوگ آپ کے قریب آئے ان تمام کو ایک مقصد کے لیے جوڑ دیا. پورے مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے، بدر میں دکھائی دیتے تھے، احد میں دکھائی دیتے تھے، حنین میں دکھائی دیتے تھے، ایسا یہ جوڑ دیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.